أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ناظرین کرام، یہ جو قسط آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ابھی ذکر وہی جنگ احد کا ہی چل رہا ہے اور اسی کی یہ تیسری قسط جنگ احد کے سلسلے کی۔ اور اس کے پہلے یہ بات ہوئی کہ جو جنگ احد میں جن لوگوں نے کارہائے نمایاں ادا کیا، ان میں 3 لوگوں کے نام سر فہرست آتے ہیں۔ ان میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جناب حمزہ ابن عبد المطلب، اور اس کے ساتھ ساتھ ابو دجانہ سماک بن خرشہ کا نام بھی آتا ہے۔ ابو دجانہ پیغمبر کے صحابیوں میں سے ایک صحابی تھے، اور زبیر کا نام بھی اس میں آتا ہے۔ اور زبیر سے یہ روایت ہے کہ ہم نے دیکھا روز احد کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ایک تلوار لیے ہوئے ہیں، اور تلوار لینے کے بعد اعلان کر رہے ہیں کہ کون ہے جو اس تلوار کو مجھ سے لے اور اس تلوار کا حق ادا کرے۔ زبیر فرماتے ہیں کہ میں خود اٹھ کر کھڑا ہوا اور میں نے چاہا کہ وہ تلوار مجھے مل جائے، لیکن رسول نے میری طرف سے رخ موڑ لیا۔ اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد پھر جو ہے رسول یہ کہتے ہیں کہ یہ تلوار کون ہے جو مجھ سے لے اور اس تلوار کا حق ادا کرے۔ دوبارہ زبیر یہ بتاتے ہیں کہ میں پھر کھڑا ہوا اور میں نے چاہا کہ یہ تلوار میں لوں، تو رسول نے پھر ہماری طرف سے رخ وہ موڑ لیا۔ تیسری بار جب رسول نے پھر اعلان کیا کہ کون ہے جو اس تلوار کو مجھ سے لے اور اس تلوار کا حق ادا کرے، تو ابو دجانہ آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اس تلوار کو مجھے دے دیجئے، لیکن مجھے یہ بتا دیجئے کہ اس تلوار کا کیا حق ہے جو مجھے عطا کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار ابو دجانہ کو دے دی اور کہا اس تلوار کا یہ حق ہے کہ اس سے کسی مسلمان کو قتل نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ کافر کے سامنے جب یہ تلوار چلے تو پھر وہاں سے فرار اختیار نہیں ہونا چاہیے، وہاں پر ڈٹے رہنا پڑے گا۔ ابو دجانہ نے وہ تلوار لے لی، اور آگے جو زبیر ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ جب احد کے میدان میں جانے لگے تو اپنے سر پر جو ہے انہوں نے پٹی باندھ لی، اور پٹی باندھنے کے بعد بڑی بہادری کے ساتھ لڑتے جا رہے تھے، لڑتے جاتے رہے تھے، اور لڑتے لڑتے وہ اس مقام تک پہنچ گئے جہاں پر وہ عورتیں موجود تھیں، جو عورتیں ہندا جگر خارا کے ساتھ آئی تھیں اور اپنے فوج کے لوگوں کا حوصلہ افزائی کرنے کے لیے گانے گا رہی تھیں، اور اس طریقے کے قصیدے پڑھ رہی تھیں، گانے گا رہی تھیں کہ جس کا یہ مطلب نکلتا تھا کہ ہم وہ ستاروں کی مہارانیاں ہیں جو ریشمی تکیوں پر سیج لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر تم ان سے اپنے قدم کو ڈٹے رہو گے تو ہم تمہارے قریب آئیں گے، لیکن اگر تم میدان سے بھاگتے ہو، فرار اختیار کرتے ہو، تو پھر تم مجھے نہیں پا سکتے، ہم تمہارے قریب بھی نہیں آ سکتے۔ اور اس طریقے سے وہ دف بجا بجا کر وہ گا رہی تھیں۔ یہ عورتیں تقریباً جو ہے بڑے گھرانوں کی تھیں، اور تقریباً 15 عورتیں تھیں، اور اب جب یہ 15 عورتیں تھیں تو ان کے ساتھ ان کی کنیزیں بھی رہی ہوں گی، تو اس کا مطلب یہ اچھی خاصی تعداد میں وہ عورتیں تھیں جو دف بجا بجا کر اپنے فوج کی حوصلہ افزائی کر رہی تھیں، اور جس کی سرغنہ جو تھی وہ ہندا تھی، ہندا جگر خارا تھی، ابو سفیان کی بیوی۔ اور اس کے بعد یہ وہاں تک پہنچے اور یہ چاہتے تھے کہ ان عورتوں کا قتل کر دیا جائے، لیکن انہوں نے اپنی تلوار کو روک لی۔ زبیر بتاتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا اور اس کے بعد میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ آپ نے تلوار کیوں روک دی؟ کہا کہ بھائی یہ تلوار پیغمبر کی دی ہوئی تلوار ہے، اس تلوار کو ہم عورتوں پر نہیں اٹھا سکتے، یہ ان کی روایت ہے۔ لیکن ابو دجانہ خود جو روایت کرتے ہیں وہ یہ روایت کرتے ہیں
کہ وہاں عورتیں جو ہیں مردانہ وار گھوڑوں پر سوار ہو کر لڑائی کر رہی تھی، اور یہاں تک کہ ہمارے سامنے آ گئیں، اور اس کے بعد جب میں نے دیکھا تو وہ عورتیں تھیں جو مردانہ وار جو ہے بڑی بہادری کے ساتھ لڑ رہی تھیں، لیکن ہم نے اپنی تلوار کو روک لی، کیونکہ ہم عورتوں پر تلوار نہیں اٹھانے والوں میں سے ہیں، اور یہ پیغمبر کی دی ہوئی تلوار تھی، اس لیے ہم نے اسے عورتوں پر نہیں اٹھایا۔ اس طریقے سے بڑی بہادری کے ساتھ ابو دجانہ جو ہے وہ جنگ کرتے رہے، جو جنگ کا پہلا حصہ تھا، جس میں جو ہے فتح ملی، اور جس میں جو ہے مولا علی اور جناب حمزہ اور ابو دجانہ نے ایسی بہادری کارنامہ دکھائے کہ فوجوں کے جو ہے پیر اکھڑ گئے، اور وہ لوگ فرار اختیار کرتے ہیں، اور ایسا فرار اختیار فوجوں کے ساتھ ساتھ وہ جو عورتیں تھیں وہ بھی وہاں سے فرار اختیار کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ مسئلہ صاف ہو جاتا ہے۔ پوری طریقے سے مسلمانوں کی جو ہے وہ فتح ہو گئی تھی، اور اسی میں زبیر یہ لکھتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ وہ عورتیں جو کہ دب بجا بجا کے حوصلہ افزائی کرتی تھیں، یہ عالم ہو گیا تھا کہ اپنے پائچوں کو اٹھا اٹھا کر بے تحاشا بھاگتی ہوئی نظر آئیں، اور پورا مسئلہ صاف ہو گیا۔ اس کے بعد جو وہ ہوا کہ پھر وہ اموال غنیمت کا معاملہ آیا کہ جو ہے جب یہ فتح ان کو حاصل ہو گئی تو اسلام کی جو فوج ہے وہ مال غنیمت لوٹنے میں مصروف ہو گئی، اور اس طریقے سے لوٹنے میں مصروف ہوئی کہ ابن مسعود لکھتے ہیں کہ میں نے آج کے پہلے مجھے تصور نہیں تھا کہ اصحاب رسول کوئی ایک بھی حب دنیا میں گرفتار ہے، مگر احد مجھے پتا چل گیا۔ یہ تبری جو ہے وہ ان کی جلد 3 کے صفحہ نمبر 14 پر لکھا ہوا ہے کہ یہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ ہم نے دیکھا کہ یہ لوگ اس طریقے سے مال غنیمت لوٹنے کے لیے حب دنیا میں مبتلا تھے، اور انہوں نے مال غنیمت جب لوٹنا شروع کر دیا تو یہی چیز جو ہے وہ وہاں پر، یعنی کہ کوہ کے پہاڑ کے دہانے پر جو فوج کو وہاں پر رکھا گیا تھا، انہوں نے دیکھا، اور اس کے بعد دنیا کی لالچ میں اور مال غنیمت کی لالچ میں وہ وہاں سے مورچہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جو مورچے کے جو سردار تھے عبداللہ بن جبیر نے بہت منع کیا، یہاں تک کہ رسول خدا کی اس بات کو، اس ہدایت کا واسطہ بھی دیا کہ بھائی رسول خدا نے ہدایت کے لیے ہدایت دی ہے کہ یہاں ہمیں نہیں چھوڑنا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو سمجھ میں یہ آ گیا کہ یہ پورا مال غنیمت جب لٹ جائے گا پھر ہمیں جانے سے کیا فائدہ، کیونکہ فتح تو ہو ہی گئی ہے اور لوگ مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، تو ہم بھی جا کر اسے لوٹیں۔ غلطی تو بہرحال ان کی تھی کہ مال غنیمت کو دیکھ رہے تھے اور لوٹنے کے لیے وہ وہاں سے انہوں نے مورچہ کو چھوڑ دیا جبکہ انہیں منع کیا گیا تھا، لیکن یہ جو اصحاب کرام تھے، جو معزز اصحاب تھے، جو اس کے پہلے مال غنیمت لوٹ رہے تھے، ان کی بھی غلطی کم نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو بھی اس بات کا دھیان دینا چاہیے تھا کہ بھائی اب پوری طریقے سے فوج چلی جائے، جب فتح ہو ہی گئی ہے تو تھوڑا سا صبر کر لیتے، اور یہ بھی دیکھ لیتے کہ بھائی جب یہ وہاں پر کچھ ساتھیوں کو ہمارے وہاں لگایا گیا ہے، پہاڑ کے دہانے پر لگایا گیا ہے، اس درے کو روکنے کے لیے لگایا گیا ہے، جب پوری طریقے سے فتح ہو جائے وہ وہاں سے واپس آ جائے، اس کے بعد مال غنیمت کا جو بٹوارا کیا جائے اور اسے لوٹا جائے۔ اگر یہ تھوڑا صبر کر لیتے تو وہ جب تک وہ چھوڑ کر اس دہانے کو نہیں آتے، اور اس کے بعد جب وہ وہاں سے آ جاتے اس کے بعد مال غنیمت تو ملنا ہی تھا، لیکن یہ جو معزز صحابہ کرام تھے انہوں نے اتنا صبر نہیں کیا اور مال غنیمت میں مصروف ہو گئے، تو جتنا وہ جو کوہ پر جو ہے درے کے پاس لگے ہوئے تھے وہ ذمہ دار ہیں، اتنا ہی یہ بھی ذمہ دار ہیں، اور اس کے بعد اسی سے جو ہے نقشہ بدل گیا، اور یہاں تک کہ جو ہے کہ ان کی فوج کا خالد بن ولید اس دہانے کی طرف دیکھ رہا تھا، اس طاق میں تھا، جیسے اس نے دیکھا کہ وہاں دہانے پر مطلب صاف ہے، وہاں کے لوگ وہاں سے منتشر ہو گئے ہیں، وہاں صرف وہی جو اس کے سردار تھے عبداللہ بن جبیر جو ہے وہی تھے، ان کے ساتھ ایک آدھ اور ساتھی بچے تھے، باقی سب کے سب وہاں سے چلے گئے تھے۔ اس نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور خالد بن ولید وہ اس دہانے پر پہنچتا ہے اپنے سوار کو لے کر، اور بہت جو ہے عبداللہ بن جبیر اور ایک دو ساتھی جو ان کے تھے ان کو روکنا چاہا، لیکن کہاں تک روکتے، آخر میں عبداللہ بن جبیر کی وہیں پر شہادت ہو گئی، اور ان کے ساتھی جو تھے ان کی شہادت ہو گئی، اور وہ وہاں سے جو ہے اس نے پشت سے جو حملہ کیا
تو پھر یہ جو بھاگی ہوئی فوج تھی اس نے دیکھا کہ جب پشت سے ادھر سے وہ حملہ کیا تو ادھر سے یہ فوج بھی لوٹ کر آ گئی. اس فوج کے لوٹ کے آ رہا ہوا، اور یہاں جو معزز صحابہ کرام تھے یہ مال غنیمت لوٹنے میں مصروف تھے، اور یہاں تک کہ پیچھے سے فوج آ گئی اور اس کے بعد تلوار پڑنے لگی. تو کچھ تو اس میں سے سنبھلے اور تلوار کو اپنے اٹھا کر ان سے مقابلہ کرنے لگے، لیکن کچھ تو ایسے تھے کہ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا بھی نہیں. جب پیچھے سے تلوار پڑنے لگی تو وہ اس طریقے سے جس طرف جس کا منہ تھا اس طرف بھاگے، اور بھاگتے ہوئے وہ سامنے جو کوہ احد تھا ان پہاڑیوں پر چڑھ گئے. بھاگتے چلے جا رہے ہیں، اور جو لڑ رہے تھے ان کو بھی ایک دوسرے کی خبر نہیں تھی، کیونکہ منظم طریقے سے تو لڑائی ہوئی. پیچھے سے حملہ ایک بیک ہو گیا، تو وہ جو جہاں پر تھا وہ وہاں جنگ کر رہا تھا، اور جو بھاگنے والے تھے وہ بھاگ گئے، کیونکہ سب کے سب نہیں بھاگے تھے. اگر سب کے سب بھاگے ہوتے تو پھر یہ جو شہدائے احد ہیں ان کی تعداد اتنی زیادہ کہاں سے ہوتی. اگر اس کو اچھی طریقے سے ہم لوگ اس کے اوپر نظر کریں تو یہ تقریباً 2-3 حصے میں اس کے جو ہے تشریح ہو سکتی ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی تاریخ داں اس وقت بھی تھے تو وہ پوری طریقے سے تاریخ سلسلے وار بیان نہیں کرتے تھے، بلکہ کچھ حصہ یہاں کا بیان کر دیا، کچھ حصہ وہاں کا بیان کر دیا. ان کو سب کو جمع کرنے کے بعد اگر سلسلے وار دیکھا جائے تو یہ جو جنگ ہوئی ہے یہ کئی حصوں میں جنگ ہوئی. پہلے حصے میں تو یہ کہ یہ جنگ جو ہے وہ جیتی گئی. دوسرے حصے میں یہ کہ جب دوبارہ جو ہے یہ پلٹ کر فوجیں آ گئیں تو سب کے سب نہیں بھاگے تھے، کچھ تو بھاگ گئے تھے، لیکن رسول کے قریب کچھ تھے. تقریباً 200 افراد جو ہیں انہوں نے جنگ کی، اور اس میں جو ہے شہادت بھی پائی، اور شہادت اس طریقے سے پائی کہ ان میں سے سمجھیے کہ 70 سے زیادہ افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے، جو شہدائے احد کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور ان کی جو ہے قبریں بھی وہیں پر موجود ہیں. اور جب زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، تو ان کی قبروں پر جا کر فاتحہ بھی پڑھتے ہیں اور ان کے وہاں زیارت بھی کرتے ہیں. اور اس کے بعد جب یہ جنگ پوری طریقے سے جو ہے منظم طریقے سے نہیں ہو رہی تھی تو اس میں وہ کہیں پر جو ہے وہ مولا علی لڑ رہے تھے، کہیں جو ہے جناب حمزہ لڑ رہے تھے، کہیں ابو دجانہ لڑ رہے تھے، اور یہاں تک وہ ہو گیا کہ یہ لوگ اپنی جنگ میں مصروف تھے. دوسرے جو سپاہی تھے، جو دوسرے مسلمان تھے، وہ یک کے بعد دیگرے شہید ہوتے جا رہے تھے. اور یہاں تک کہ رسول خدا ایک وقت وہ آیا کہ وہ اکیلے وہاں پر دکھے. تو پھر وہاں پر جو ہے وہ دجانہ جو ہے وہ پہنچ گیا. ابو دجانہ وہاں پہنچتے ہیں اور رسول خدا کو پوری طریقے سے اپنے ان کا تحفظ کرتے ہیں، یہاں تک کہ تحفظ کرتے کرتے وہیں پر وہ شہادت پا جاتے ہیں. اور جب وہ شہادت پا جاتے ہیں پھر رسول کے تو اس میں ایک نام اور آتا ہے جو کہ ایک مطلب صحابیہ کا نام ہے، کہ اس میں جس کا نام ام امارہ، یہ انصاریہ میں سے ایک تھی، اور یہ آگے بڑھتی ہیں. یہ وہاں پر گئی ہوئی تھی یہ محترمہ، وہاں پر جو زخمی تھے ان کو پٹی اور مرہم پٹی کرنے کے لیے وہاں گئی ہوئی تھی. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اس طریقے سے افراتفری کا ماحول ہے اور ابو دجانہ بھی شہید ہو گئے تو رسول خدا اکیلے وہاں پر موجود تھے. مولا علی الگ مصروف تھے جنگ میں، جناب حمزہ الگ مصروف تھے، اور اس طریقے سے اور لشکر والے جو ہیں انہوں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کیے جا رہے تھے. تو رسول کے حفاظت کے لیے وہ جو ہے ام امارہ جو ہیں وہ آگے بڑھتی ہیں اور باقاعدہ طور پر وہ جنگ کرتی ہیں. اور اس کے بعد جتنی بھی وہ تیر آتی ہے تو وہ تیر اپنے جسم پر روکتے ہیں. اس کے بعد یہاں تک کہ نیزے سے جو ہے ان کی شہادت ہو جاتی ہے، ان کو بھی وہاں پر شہادت. اور جیسی شہادت ہوتی ہے اس کے بعد تب تک جو ہے پھر فوج سے لڑتے ہوئے ادھر مولا علی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کیونکہ یہ ایسے اس کے نہیں تھے کہ مطلب اس مذہب کے رسول ہیں کہ جو اپنے تحفظ کے لیے اسلحہ اٹھانے کی اجازت دیتا ہے، جنگ کرنے کی اجازت دیتا ہے. وہ الگ بات ہے، وہ رحمت للعالمین ہیں تو اس وجہ سے جنگ نہیں کی، لیکن وہاں پر انہوں نے جنگ کی. یہاں تک کہ انہوں نے تیر چلائی، اور تیر چلانے کے بعد کتنوں کو اس سے زخمی کیا، اور اس کے بعد
اب چونکہ وہ ہتھیار نہیں اٹھاتے تھے، جنگ نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے ان کے پاس زیادہ ہتھیار بھی نہیں تھا، لیکن جب ایک حملہ ہوا ان کے اوپر ان کو شہید کرنے کے لیے، تو وہیں پر موجود ایک صحابی کا انہوں نے نیزہ لیا، اور نیزہ لینے کے بعد اس نیزے سے جو حملہ آور تھا اسے مار ڈالا، اور جبکہ بہت ہلکا سا وار کیا تھا، اور جب وار ہوا اس کو لگنے کے بعد وہ وہاں سے بھاگتا ہے اور کہتا ہوا جاتا ہے کہ رسول نے مجھے مار ڈالا، رسول نے مجھے مار ڈالا۔ لوگوں نے کہا یہ تو ہلکا سا وار ہے، اس میں تم ہلاک تھوڑی ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا نہیں، چونکہ رسول نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہیں قتل کروں گا، کیونکہ مدینے میں جب بھی میں اپنے رہوار کو، اپنے گھوڑے کو جب ہم دانا دیتے تھے تو اس غرض سے، اس نیت سے دانا دیتے تھے کہ اسی پہ سوار ہو کر ہم رسول کو قتل کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے رسول کو قتل کریں گے، تو یہ غرض ہے۔ اور ہم نے رسول سے کئی بار کہا کہ محمد ہم اس غرض سے اپنے گھوڑے کو دانا دیتے ہیں کہ اس پر سوار ہو کر ہم تمہیں قتل کریں گے۔ تو محمد نے مجھے جواب دیا کہ تم تو مجھے قتل نہیں کرو گے، انشاءاللہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ تو اس طریقے سے وہ جو ہے جب حملہ اس نے کیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نیزہ لے کر اس پر ایسا وار کیا کہ وہ وہاں سے بھاگا، اور اس کے بعد جا کر وہ ہلاک ہو گیا۔ اس طریقے سے رسول کی وہ بات بھی سچ ثابت ہوئی جب رسول نے کہا تھا کہ تم تو مجھے نہیں قتل کرو گے بلکہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ اور یہاں تک کہ پھر آگے بہت سارے صحابی بڑھتے جو ہیں مشرکین آگے بڑھتے ہیں اور رسول کو مرکز بنا کر اور رسول کے اوپر حملہ کرتے ہیں، اور پتھروں سے حملہ کرتے ہیں اور نیزوں سے حملہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ جو ہیں پتھروں سے آپ کا دہن مبارک وہ زخمی ہو گیا، آپ کے دانت جو ہے ٹوٹ گئے، اور اتنا خون بہا کہ آپ وہیں پر ایک گڈھا تھا اس کے اندر آپ گر جاتے ہیں، اور ان کا یہ گرنا وہاں پر یہاں مشہور ہو گیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وہ شہید ہو گئے۔ اور یہ جو شور ہوا تو وہاں سے پھر وہ لوگ الگ ہوتے ہیں، کیونکہ رسول کو ہی شہید کرنا ان کا مین جو ہے وہ مقصد تھا، اور وہ پا لیتے۔ اس کے بعد پھر وہ لڑائی صرف مولا علی سے اور جناب حمزہ سے ہوتی ہے، اور جناب حمزہ اور اس کی لڑائی چلتی رہتی ہے، اور اس کے بعد جناب حمزہ کو جو ہے ٹارگٹ کیا جاتا ہے، مولا علی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ شور اٹھ گیا کہ رسول خدا جو ہے وہ، اب چاہے وہ شور جو ہے وہ جان بوجھ کے اٹھایا گیا ہو، چاہے انجان میں ہو، چاہے یہ جو ہے وہ جنگ کا کوئی حربہ استعمال کیا گیا ہو کہ جب رسول کی شہادت کی خبر پھیلائی جائے گی تو ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے، اور وہ کامیاب بھی ہوئے اس میں۔ اس طریقے سے وہ شور ہر طرف برپا ہو گیا کہ رسول خدا شہید ہو گئے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ اب اس افراتفری میں لوگ جو ہیں وہ وہاں سے بھاگنا شروع ہو گئے، اور کئی لوگوں نے تو یہ کہا کہ جب رسول نہیں ہے تو پھر ہمیں جنگ کرنے سے کیا فائدہ ہے، اور یہ کہہ کر بھاگے، یا کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسے ہی ان کے پاؤں اکھڑے وہ بھاگے۔ لیکن اس افراتفری میں جبکہ پوری فوج جو ہے افراتفری میں مچی ہوئی ہو، تاریخ داں نے ان لوگوں کی بھی فہرست بنائی ہے جنہوں نے میدان سے فرار اختیار کیا، اور ان لوگوں کی بھی فہرست بنائی ہے جنہوں نے باقاعدہ طور پر ایسے ماحول میں اپنی جان پر کھیل کے لڑائی کی۔ دونوں طریقے سے وہ شاید فہرست اس لیے بنائی کہ انہیں تاریخ داں کو یہ امید نہیں تھی کہ یہ فرار اختیار کر لیں گے ایسے وقت پہ، تو انہوں نے باقاعدہ فہرست بنائی ہے، اور ان کے نام جو دیے ہیں انشاءاللہ آئندہ قسط میں ان کے نام بھی آ جائیں گے کہ وہ کون کون افراد تھے جنہوں نے فرار اختیار کیا، اور وہ کون کون افراد تھے جنہوں نے ایسے وقت میں، جبکہ جو ہے وہ وقت ایسا تھا کہ افراتفری کا وقت تھا، اپنی جان پر کھیل کے رسول کی حفاظت کی اور رسول کی جان بچانے کے لیے باقاعدہ طور پر جنگ کی۔
تو یہ دونوں فہرست باقاعدہ طور پر جو ہے وہ تاریخ دان نے بنائی ہے، اور وہ انشاءاللہ آئندہ قسط میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔